بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ سوالوں کے جواب قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں کی تقریروں میں اور ان کے بیان میں سنتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے جواب دیا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت غور کیا اور ڈھونڈتا رہا، لیکن کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے، اس کا کیا مفہوم مطلب ہمیں مل نہیں سکا ہے، اور قرآن کا اخلاق میں ہونے کا کیا مفہوم ہے۔ تو ہم جواباً عرض کریں گے، دیکھیے بھائی، یہ حدیث حضرت عائشہ ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ چیز یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں، یہ کہ تابعی ہیں، سعد بن ہشام بن عامر نام ہے، وہ مدینہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بعض سوالات ان سے کیا۔ انہوں نے بہت سے سوالات رہے ہوں گے، تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا الست تقرؤ القرآن، کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے ہو؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا میں ضرور پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا فإن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھے۔ تو اس کے بعد یہ کرے میں چلا گیا، پھر پوچھا نہیں، اور اسی پر کام اخلاق قرآن مجید کے حساب سے کام کرتا رہا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھتا ہوں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تم عظیم اخلاق والے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی قرآن ہی تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن پر تھا یعنی۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ جو بیان ہے کانا خلق القرآن، یا اسی طرح سے یہ فرمان کہ خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، تو اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا بیان علماء نے کیا ہے، جس کا میں نے ایک ترجمہ کیا کہ خلق محمد القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے۔ تو کیا اخلاق تھے بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جیسا حکم آیا ہوا ہے اس پر عمل کرتے تھے، جہاں کہا گیا رک جاؤ رکتے تھے، جہاں کہا گیا کرو کرتے تھے، جہاں کہا گیا سنو سنتے تھے، جہاں کہا گیا دعا کرو دعا کرتے تھے۔ اور آپ حدیثوں میں اس بات کو پائیں گے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو جہاں رحمت کی آیت ہوتی وہاں اللہ سے رحمت کا سوال کرتے تھے، جہاں کسی عذاب کا تذکرہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی سے اس عذاب کے بارے میں پناہ مانگتے تھے، یا جہاں کوئی حکم ہوتا آپ ویسا ہی کرتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر آداب و اخلاق و اوامر و نواہی بیان کیے گئے ہیں، جو حکم دیا گیا ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے، آپ وہی کرنا جانتے تھے اور وہی کرتے تھے، اور یہی آپ کا مقصد تھا۔ قرآن مجید کے اندر جو قصے ہوتے ہیں ان کے اندر تدبر فرماتے تھے، ان سے مواعظ اور حکمتیں نکالتے تھے اور لوگوں کو بیان بھی کرتے تھے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے اندر جو آداب، جو اخلاق، جو احکام، جو منہیات بیان کیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل بعین ہی کرتے تھے، یہی اخلاق قرآن ہوا۔ قرآن مجید کے اخلاق کیا ہیں؟ یعنی ان کے اندر جو آداب بیان کیے گئے ہیں، جو احکام دیے گئے ہیں، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ سے جب پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، کہا کہ قرآن مجید تھے، یعنی قرآن مجید کے احکام کی بعین ہی پیروی فرماتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو کچھ قرآن مجید میں ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تنفیذ کرتے تھے، اس کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کا حکم دیتے تھے، دعا فرماتے تھے، دعا کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے بھی تھے۔ تو گویا کہ ہر وہ چیز جو قرآن مجید کے اندر ہے اس پہ کی تنفیذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرماتے تھے۔ یہ مراد ہے کانا خلقہ القرآن سے، کہ ان کے اخلاق قرآن مجید تھے۔ اب قرآن مجید میں ان کے اخلاق جو تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ کو ان کے اخلاق جاننے کے لیے سیرت نبی پڑھنا چاہیے۔ سیرت کی جو کتابیں ہیں اس کے پڑھنے، جیسے مثال کے طور پر علامہ ابن القیم نے کتاب زاد المعاد کے نام سے لکھی ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور وہ ترجمہ بھی میسر لوگوں کو۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، زاد المعاد ہے یہ خیر العباد کی ہدایت اور راستوں اور طریقہ کار کے بارے میں۔ اس کو پڑھیے، اس کے اندر بہت جو رسول کے اخلاق تھے، نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں، روزے میں، اخلاق میں، جہاد میں، اور روزہ اسی طرح سے اور بھی جتنے اسلامی اوامر و احکام ہوتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ کار تھا، کیا فرمان تھا، بیان کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھیے، یا سیرت کی کتابوں میں سیرت النبی پڑھیے، یا رحمۃ للعالمین پڑھیے، یا سیرت کی اور بھی کتابیں پڑھیے، مختصر بھی ہیں، مطول بھی کتابیں ہیں، ان سے پڑھیے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا پتہ چلے گا، جس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ قرآن مجید کے احکام کی کہیں بھی مخالفت نہیں ہے، اور جہاں جہاں جیسا حکم دیا گیا ویسا آپ کرتے تھے۔ تو اس سے خلقہ القرآن سے یہی مراد ہے کہ آپ کے اخلاق قرآن مجید تھے، یعنی جو قرآن مجید کے احکام اور نواہی ہیں ان پر عمل فرماتے تھے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھیں، ایک آدمی ہے جو اپنے طور پر نہ تو روزہ ہی رکھتا ہے اور نہ نمازیں پڑھتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے وہ ایسی جگہوں پر جا کر قربانیاں دیتا ہے جہاں نہیں دینا چاہیے، جن کے لیے، درخت کے لیے، شجر کے لیے، قبر کے لیے، وہاں کو جانور ذبح کرتا ہے، اور اسی پر اس کا اصرار کہ نہیں ہمارا یہی دین، ہم یہی کریں گے۔ یعنی کسی درخت پر ذبح کرتا ہے، کسی پتھر پہ ذبح کرتا ہے، کسی قبر پہ ذبح کرتا ہے، اب گویا کہ سب کو بت بنا رکھا اپنا۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ایسا انسان جو ہمارا رشتہ دار اور قریبی ہے اس کی جانب سے ہم حج کر سکتے ہیں یا استغفار کی دعا کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے قریبی ہے، مان لیجیے باپ ہو یا دادا ہو یا اور بھی کوئی ہو، آپ اس کے لیے اچھائی کرنا چاہتے ہیں، سوچ لیں گنہگار تھا تو اس کے لیے دعا کر دیں، یا مغفرت کی دعا کر دیں، یا کہ اس کے لیے حج کر دیں، یا صدقہ و خیرات کر دیں تو اس کی زندگی آخرت میں بچ جائے گی۔ تو اس طرح کا سوال کرتے ہیں کیا ہم اس کی طرف سے نیک کام کر کے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، یا استغفار کی دعا ہے، کر سکتے ہیں؟ تو ہم ایک جواب بھی دینا چاہیں گے، بھائی دیکھیے ایسا انسان جو آپ نے کہا ہے کہ اس کو اس پر اصرار بھی ہے، یعنی یہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اصرار تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو بتایا جاتا ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے۔ اس لیے کہ جواب میں اگر کسی انسان کو پتہ ہی نہیں، یہی جانتا ہے کہ یہی دین ہے اور یہی اس کو بتایا گیا ہے، تب تو وہ کرتا ہے تو وہ جہالت پر ہے، وہ اس میں بتانے والوں کی غلطی ہے جنہوں نے دین کو اس طرح سے پیش کیا اس کے پاس۔ لیکن اگر اسے بتایا جاتا صحیح انداز میں، اس کے باوجود بھی اصرار کرتا کہ نہیں ہم کو یہی کرنا ہے، تم جاؤ، ہم نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھیں گے، تم پڑھو، روزہ نہیں رکھتے ہیں نہیں رکھیں گے، تم رکھو، جیسے آپ نے کہا کہ نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسے اگر ایسی صورتحال ہے اور اس کے باوجود اس سے بڑھ کر کے یہی ایک گناہ ہی نہیں بلکہ الٹا جا کر کے نظر و نیاز بھی کرنا، کسی کے لیے قربانی پیش کرنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پیش کرتا ہے، اگر ایسا ہے اور اس پر اصرار ہے تو یہ تو شرک ہے، اور مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، لہذا آپ کے استغفار کی دعا بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کے مغفرت کی دعا کریں۔ اور جب مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو حج بھی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ حج میں بھی اس کی طرف سے حج کریں گے اس لیے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، تو یہ چیز بھی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ توبہ میں، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لیے درست ہے اور نہ مومنوں کے لیے درست ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، گرچہ کہ وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں،
یہ کب ہے؟ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جب کہ ظاہر ہو گیا کہ وہ لوگ جہنم والے ہیں۔ تو جب یہ پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے، مشرک جیسے مشرک کے بارے میں آیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو مغفرت نہیں کرتے کہ اس کا شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ کی مشیت میں جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک نہیں معاف فرمائیں گے۔ تو جب یہ ہے اور مشرکین کے لیے مغفرت طلب کرنے سے روکا گیا ہے، تو آپ کا اپنے قرابت دار کے لیے اس کے شرک کے واضح ہونے اور اس پر اصرار کرنے کے بعد آپ کہیں کہ اللہ مغفرت فرما دو، تو یہ مغفرت نہیں ہونے والی، اس لیے کہ وہ صراحتاً شرک کرتا ہے اور اس پر اصرار بھی کرتا ہے اور نیک کاموں سے دور رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ ہاں اس کو صحیح ڈھنگ کی دعوت اسلامی نہیں پہنچی ہے اور وہ کچھ تھوڑا جان سکا اور بقیہ چیزوں کو نہیں پتہ کر سکا، اور وہ اپنے اسی کفر و شرک پر جو پہلے سے اس کے پاس باقی تھا یا اس کو جو سکھایا گیا تھا کہ یہی دین ہے اس پر عمل کرتا رہا، تو ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جیسے ان لوگوں کے لیے ایک امتحان ہوگا جن کو دنیا میں اسلام کی دعوت یا توحید کی دعوت نہیں پہنچ سکی اور وہ توحید کے قائل نہیں رہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے رہے اور نہ اس پر عمل کرتے رہے اور نہ اس کی گواہی صحیح معنی میں دے رہے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کر کے ان سے سوالات کیے جائیں گے، اور ان سوالات کے نتیجے میں اگر انہوں نے وہاں جواب صحیح دیا اور اللہ کے احکام کی اطاعت کی تو جیسا اللہ نے کہا کہ ایسا تم کرو، تو وہ لوگ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ اللہ کے احکام کی وہاں بھی اطاعت نہیں کریں گے، جیسے ان سے کہا جائے کہ جاؤ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ یہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، تو کہیں گے ہم اسی لیے ساری حجت کر رہے تھے کہ ہم کو نہیں جانا ہے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم کو اچھی طرح سے دین نہیں پہنچا ہے، تو اللہ کہیں گے تمہاری فطرت میں یہ بات تھی کہ تم مانو گے نہیں، تمہارے پاس دین بھی پہنچتا نہیں مانتے، لہذا تم لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا وہاں حساب و کتاب ہوگا جن کو اہل الفترہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی انسان جو اس طرح ہے تو اس کے لیے آپ کی جانب سے مغفرت کی دعا کرنا، اس کی طرف سے حج کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں نفع نہیں دے سکتی ہیں جبکہ اس پر مہر لگ چکی ہو کہ وہ جہنمی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ ہم کبھی کبھی خواب میں دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں، نیکوکار سمجھتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہاں خواب میں ہمارے بری صورتحال میں پیش آتے ہیں۔ بری صورتحال کی انہوں نے بیان کیا ہے کہ جیسے ایسے انداز میں رہتے ہیں جو شریعت کے خلاف رہتا ہے، شریعت کے اندر جیسے ان کو نیکوکار ہونے کے بعد نیک ہیں، عالم ہیں، جانتے ہیں، یا اچھے لوگ ہیں جانتے ہیں اور حقیقت میں ایسے ہیں بھی، لیکن ہمارے خواب میں وہ ایسے غلط کام پر نظر آتے ہیں جن کو ہم نے سمجھا کہ یہ ان کی برائی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب ہم اس طرح سے دیکھیں تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ تو پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے بھائی دیکھیے خواب کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں، ہر دیکھا ہوا خواب صحیح نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا تو بس جیسے دیکھا ویسا ہو گیا۔ ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جس کو رؤیت الانبیاء کہتے ہیں، یا کہ یوں کہیے کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، فرشتہ آ کے اس کو بیان کرتا ہے، وہ سنتا ہے یا کہ وہ دیکھتا ہے ایسا، اور وہاں پر ایک خواب ہوتا ہے۔ ایک خواب یہ ہوتا ہے شیطان اس کے اوپر غالب ہوتا ہے اور شیطان اسے خواب دکھاتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ بھی ہے کہ دن بھر جس چیز کی فکر میں رہتا ہے، جس چیز کے حل کرنے میں، وہی چیز اس کے دماغ میں گھومتی رہتی تو رات کو بھی وہی نظر آتی ہے۔ تو یہ 2-3 قسمیں ہیں۔ تو اس میں سے جو خواب صحیح مانا جاتا ہے وہ خواب ہے جو رحمانی ہوتا ہے، رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے۔ بقیہ جو شیطان کی طرف سے دکھایا جائے یا کہ دل کے خیالات وسوسوں کا ظاہر ہونا ہوتا ہے تو ان کی کوئی حقیقت نہیں مانی جاتی ہے۔ لہذا جب انسان ایسا خواب دیکھتا ہے کوئی بھی، تو اولاً اسے خواب کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ خواب کی نوعیت کے ساتھ ساتھ اس کو ایسے لوگوں سے بیان کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے جو کہ صحیح خواب کی تعبیر جانتے ہوں، اس کی صحیح تعبیر کر سکتے ہوں اور یہ بتا سکتے ہوں کہ آپ کو تمہارا خواب یہ شیطانی ہے یا کہ تمہارے اپنے خیالات وسوسے کی بنیاد پر ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو ایسی صورت میں
جس سے بیان کریں گے تو وہ بتائے گا، لیکن آپ کو اپنے طور پر اس کی وہی تعویل نہیں سمجھنا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ خود ہی اپنے کو دیکھتے ہیں کہ میں تو دن بھر اچھا کام کرتا ہوں، رات کو سوتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ میں اتنا غلط کار ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں. تو آپ کو اپنے خواب کی جو حقیقت میں آپ ایسے نہیں، تو آپ کو اس خواب کو اس پر محمول بھی نہیں کرنا چاہیے. خواب کی کوئی حقیقت دنیا یعنی زندگی کے اندر حیات کی شکل میں دیکھتے ہوئے شکل میں وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے خواب میں کوئی چیز اور نظر آتی ہو. تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ خواب کی پوزیشن کیا ہے، کس وقت آپ نے دیکھا ہے، آپ کیسے تھے، آپ اطمینان سے سو رہے تھے یا کہ پریشانی کا عالم تھا یا کہ شیطان آپ کے اوپر حاوی تھا، ایسے کچھ ہو اس کا اندازہ کرنے کے بعد یہ کیجئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسی صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی کسی خواب کو دیکھ کر کے آپ کو اس کی برائی محسوس ہوتی ہو تو اس کو برائی پر محمول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ ایسا کوئی خواب دیکھتے بھی ہیں تو آپ کی نیند کھلتی ہے تو آپ کو کروٹ بدل لینا چاہیے، بائیں طرف 3 بار تھوک بھی دینا چاہیے. اور اگر ایسا غلط خواب ہے تو اس کو کسی سے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں پوچھ رہے ہیں، اگر کسی آدمی نے غسل جنابت کی نیت کی اور اس کے ساتھ اس نے وضو نہیں کیا، غسل جنابت کی نیت کی اور نہا لیا، وضو نہیں کیا، تو کیا اس کا یہ پورے جسم پہ نہا لینا وضو کے لیے کافی ہو سکتا ہے یا وضو کرنا ضروری ہے؟ تو ہم کہیں گے اگر اس نے نہا لیا ہے اور پوری طرح سے جسم بھیگ گیا ہے اور نیت کیا تھا اس نے کہ ہم نہانے جا رہے ہیں، غسل جنابت کرنا چاہتے ہیں، اور غسل جنابت میں ویسے بھی وضو پہلے کیا جاتا ہے جیسے کیا جاتا ہے وضو، اور اس کے بعد نہا لیا اس نے، تو اس کے لیے چیز کافی ہو سکتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، رسول نے فرمایا، ایک بار صاحب نے پوچھا غسل جنابت کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ میں پانی لیتا ہوں اور اپنے سر میں 3 بار ڈال لیتا ہوں اور میں طہارت میں ہو جاتا ہوں. لیکن اور بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، حضرت میمونہ کی حدیث ہے جو بخاری و مسلم میں ہے، کہ آپ نے بتایا پہلے وضو کرنا چاہیے اس کے بعد نہانا چاہیے. تو وضو کرنا زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر آپ نیت کرتے ہیں اور وضو نہیں کر پاتے ہیں، نہا لیتے ہیں، تو وضو کافی ہو سکتا ہے. آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق دے گا اور آپ سب کو خیریت سے رکھے گا. ہمارے جو بھائی بہن اس پروگرام کو اب تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے گا اور اپنی عافیت میں رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.